تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف لائیں جناب محمد شکور صاحب، ڈائریکٹر آرٹس کونسل راولپنڈی۔ ان کا بہت شکریہ کہ وہ راولپنڈی سے تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ اس کے بعد محترم قیوم طاہر صاحب صدر مجلس مشاعرہ، ان کی صدارت میں یہ مشاعرہ ہوگا۔ محترم قیوم طاہر صاحب جو قومی اور بین الاقوامی شاعر بھی ہیں، ان کا بہت زیادہ شکریہ کہ وہ وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، جناب قیوم طاہر صاحب۔ اس کے بعد ڈاکٹر ابرار صاحب مہمان خاص محفل مشاعرہ، جناب ڈاکٹر ابرار صاحب، ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، جناب ڈاکٹر ابرار عمر صاحب۔ اس کے بعد احمد فاروق ستی صاحب، صدر یوتھ فورم مری، جناب احمد فاروق ستی صاحب۔ ڈائریکٹر پپس سکولز، جناب احمد فاروق ستی صاحب، جو اس پروگرام کے منتظم بھی ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو مکمل طور پر انہوں نے ارینج کیا، جناب احمد فاروق صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اس کے بعد دعوت دی جاتی ہے محترمہ انم خالد صاحبہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آرٹ کونسل مری، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ انم خالد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آرٹس کونسل مری۔ اس کے بعد دعوت دی جاتی ہے منتظم اعلیٰ اس پروگرام کے محمد مسعود عباسی صاحب، صدر پاکستان لٹریری فورم، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محمد مسعود عباسی صاحب اور احمد فاروق صاحب، ان کی کاوشوں سے یہ پروگرام جو ہے وہ ہوا، اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں جناب احمد فاروق اور محمد مسعود عباسی صاحب کو کہ انہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا۔ اور ہمارے آخری جو مہمان ہیں محترمہ عائشہ اعجاز صاحبہ، ترجمان پاکستان لٹریری فورم، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، عائشہ اعجاز صاحبہ۔ اب میں افتتاحی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں اس پروگرام کے سب سے بڑے منتظم احمد فاروق ستی صاحب، صدر کوہسار یوتھ فورم، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان انٹرنیشنل پبلک سکول مری، جناب احمد فاروق ستی صاحب، کہ ان کو دعوت گفتگو دی جاتی ہے، اسٹیج پر آئیں اور اپنے والد مرحوم اعجاز احمد ستی صاحب، جن کی یاد میں جو یہ مشاعرہ جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا، کہ وہ ان کے حوالے سے لب کشائی کریں اور کچھ مشاعرے کے حوالے سے، جناب احمد فاروق صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام معزز مہمانوں کو اور ہمارے جو شعراء ہیں پاکستان بھر سے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پپس کی پوری ٹیم کو خوش آمدید اور خراج تحسین کہ آپ لوگوں نے مل کے یہ پروگرام آج کا آرگنائز کیا۔ آڈینس کی کمی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کی سب سے بڑی وجہ مری کا ویکینڈ اور ہمارے کچھ قریبی ایک دو فوتگیاں ہوئی، اور غمی خوشی بھی ظاہری بات ہے، اس زندگی کا حصہ ہے، اس لیے ہمارے بہت سے دوست آج شرکت نہ کر سکے۔ بہرحال سورہ 3 میں کل پڑھ رہا تھا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی، اور 4 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین شاہکار پیدا کیا، اسے بہترین سانچے میں ڈال کے اسے بنایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی صورت، ایک شاعر سے بہترین وہ سانچہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے خیالات کو، مشاہدات کو بہترین الفاظ میں پروتے ہوئے وہ ایسا محسوس کرواتا ہے اپنے سامعین کو، سننے والے کو، کہ شاید وہ ہماری زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہے، یا پھر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے
اسی سانچے میں ڈھل کے آگے اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ میرے والد محترم مرحوم اعجاز احمد ستی، پوری زندگی ان کی فلاح انسانیت اور درس و تدریس میں گزری۔ وہ باہر سے جب آئے، ہمیں یاد ہے تقریباً 90s کا وہ دور تھا جب ہمارے علاقے میں یونین کونسل گھیل ایک پسماندہ ترین یونین کونسل سمجھی جاتی تھی۔ اب بھی بہت سے فقدانات ہیں وہاں پہ، لیکن اس وقت بچیوں کی تعلیم کا بہت بڑا فقدان تھا۔ یعنی اگر میں کہوں کہ 5ویں جماعت سے آگے ہماری بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا، اور بہت سا بیشتر حصہ جو ہے وہ ہمارا اس آبادی کا جو مین آبادی ہے ہماری، وہ تعلیم سے محروم تھا۔ والد محترم نے وہ بیڑا اٹھایا، اور نہ صرف بیڑا اٹھایا، آج الحمدللہ ارد گرد کی تمام یونین کونسلز، ہمیں یہ فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جب بھی انہیں کوئی اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے فیمیل، تو ہمارے گاؤں گھیل سے انہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، وہاں سے انہیں وہ مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اور آج 80% ان میں سے اساتذہ جو ہیں وہ گورنمنٹ سرکاری ٹیچرز ہیں، کیونکہ والد صاحب کا ماننا تھا اور وہ بار بار دہراتے تھے کہ اگر آپ ایک فرد، ایک مرد، ایک لڑکے کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں تو وہ شاید اپنے لیے اپنی زندگی سنوار سکے یا اپنے ساتھ کسی کی، لیکن ایک عورت، ایک خاتون، وہ پوری نسلیں سنوارتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ انہوں نے بچیوں کی تعلیم پہ بہت زور دیا، اور جب بھی کوئی علم کے حوالے سے کہیں پہ بھی کوئی محفل ہوئی، وہ بلا بلائے بھی وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ دعوت دی، اور ہمیشہ انہوں نے اقامت دین کے لیے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ تسکین دے۔ اور ان کے نام سے بہت سے ادارے اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یو سی میں ایک بہت بڑا ادارہ تفہیم القرآن، الحمدللہ وہ بھی اپنا کام شروع کر چکا ہے، اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ پھلے پھولے گا۔ میرے والد صاحب نے آخری دن سفر ان کے ساتھ میں نے کیا مری کا، جس دن وہ اسی ادارے کے پاس انہوں نے وفات پائی، اور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ جو آخری شعر انہوں نے کہا تھا، اور اکثر ان کی عادت تھی سبحان اللہ پڑھنا سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے، اللہ اکبر، اور کوئی نہ کوئی شعر و شاعری انہیں ذوق تھا، وہ بچوں کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ اور آخری دن جو شعر انہوں نے پڑھا وہ آج تک مجھے گونجتا ہے میرے کانوں میں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور یہ شعر آج دن تک میرے کانوں میں گونجتا ہے، اور یہی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شعراء کا کہ اللہ کرے کہ آج کی محفل اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اور ایسی شاعری ہم سنیں کہ جس سے نہ صرف دل محظوظ ہو بلکہ آنے والے دنوں میں ہمارے دماغ پہ بھی وہ رسائی حاصل کرے، اور آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشہیر کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ اور اس آخری بات میری اس خاص موقع پہ میں اگر اپنے استاد کا ذکر نہ کروں، میں پی ایف میں جب ہم انٹر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، سر ریاست ہمارے اردو مضمون کے استاد تھے، اور ان کا وہ شعر مجھے نہیں بھولتا۔ اگر اسٹوڈنٹ لائف کا ایک ہی شعر مجھے یاد ہے تو وہی شعر یاد ہے کہ، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں امتحان میں اپنا امتحان اردو کا دے رہا تھا تو جب وہ شعر آیا امتحان میں تو اس کی نثر اور تشریح بھی میں سر کے الفاظ ذہن میں رکھتے ہوئے وہ وہاں پہ لکھ رہا تھا، اور وہ شعر تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور یہی قدرت ہے کہ، اور وہ کہا کرتے تھے کہ شعر و شاعری وہی ہے جو عشق مجازی سے آپ کو عشق حقیقی کی طرف لے جائے، کیونکہ آخری منزل ہماری وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محفل میں برکت نازل کرے۔ ایک بار پھر بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ساتھ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ گڑبڑ کر رہے ہیں کہ ٹھیک قریب ہو جاؤ نا پھر وہ ہمارے ایک بڑے اہم مہمان جناب محترم ثاقب محمود عباسی صاحب، صدر مری ڈیولپمنٹ فورم، ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب ثاقب محمود عباسی صاحب، صدر مری ڈیولپمنٹ فورم، ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں مشاعرے میں شریک ہوئے۔
اب مشاعرے کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہونے والا ہے. اس سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب محترمہ عائشہ اعجاز صاحبہ ترجمان پاکستان لٹریری فورم کہ وہ مختصراً مشاعرے کے حوالے سے بات کریں. یہ جو مشاعرہ ہم نے رکھا ہے اس حوالے سے اور کلام اقبال پیش کریں. محترمہ عائشہ اعجاز صاحبہ ترجمان پاکستان لٹریری فورم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز احمد ستی صاحب جیسے میرے بھائی احمد فاروق ستی نے بتایا کہ ابو جی جو ہے وہ ایک اس ٹائم اگر وہ ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے کہ مری میں ایک ادبی محفل کا اہتمام کیا گیا. اور وہ کافی عرصے سے اپنی وفات سے قبل جو ہے وہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کے ساتھ مل کر اقبالیات پہ ڈفرینٹ سیشنز ارینج کرا رہے تھے. اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ مری میں بھی کوئی ایسی محفل ہو اور مری کے ان لوگوں کو جو کہ بہت پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، لکھاری حضرات شعراء کو اکٹھا کیا جائے اور اقبالیات پہ بات کی جائے. تو مجھے لگا کہ یہ بہت مناسب موقع ہوگا کہ ہم اقبال کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نظم و غزل جو ہے وہ ضرور اس میں شامل کریں. مشاعرے کے حوالے سے یہ کہ پاکستان لٹریری فورم کو جب میں نے جوائن کیا تو تب میں کافی عرصے بعد دوبارہ سے ادب سے منسلک ہوئی تھی. ایک یونیورسٹی دور میں تو آپ بہت زیادہ اس سارے تمام چیزوں سے رہتے ہیں اور ڈاکٹر ابرار عمر میرے استاد بھی رہے، اوزان ہم نے ان سے سیکھے، شاعری بھی کی اور بڑا شوق اور ذوق رکھتے تھے. لیکن اس کے بعد ایک تسلسل ٹوٹا اور پھر سے جب جڑنے کا موقع ملا تو پاکستان لٹریری فورم وہ پہلا پلیٹ فارم تھا جس سے میں جڑی اور مجھے بڑا اچھا لگا. نصیر صاحب نے کافی اس حوالے سے ہمیں گائیڈ بھی کیا. یہ مشاعرہ ایک آغاز ہے، ابتدا ہے انشاءاللہ ایک تمام ادبی محافل کی جو آئندہ ہم انشاءاللہ فیوچر میں کروا رہے ہوں گے، مری میں بھی اور ملک کے دیگر جو ہے وہ جگہوں پر بھی، علاقوں میں بھی انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ اس ٹائم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ آئے ہیں، وہ مزید لوگوں کو انکریج کریں گے کہ مری میں زیادہ سے زیادہ جو لکھنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا شوق، جن کو شوق ہے وہ لکھیں بھی اور وہ ایسی محافل کا اہتمام بھی کریں اور ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں. تو چند اشعار میں ایک غزل کے پڑھنا چاہوں گی اقبال کی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جزاک اللہ. السلام علیکم. اب مشاعرے کا پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے اور اس مشاعرے کا آغاز جو ہے وہ میں اپنی غزل سے کرتا ہوں. دنیائے ہست و بود میں کوئی ضرر نہ ہو، دنیائے ہست و بود میں کوئی ضرر نہ ہو، انسان خواہشات کا پتلا اگر نہ ہو. دستے قضا کا کھیل جو نوع بشر نہ ہو، دستے قضا کا کھیل جو نوع بشر نہ ہو، افسانہ حیات کبھی مختصر نہ ہو. ممکن نہیں کہ طے ہو کبھی جادہ وفا، ممکن نہیں کہ طے ہو کبھی جادہ وفا، جب تک کسی کی یاد شریک سفر نہ ہو. پھوٹے گی ایک روز تو امید کی کرن، پھوٹے گی ایک روز تو امید کی کرن، وہ رات کون سی ہے کہ جس کی سحر نہ ہو. نشو و نمائے دہر کا گردش پہ ہے مدار، نشو و نمائے دہر کا گردش پہ ہے مدار، کیا حال ہو جو گردش شمس و قمر نہ ہو. یہ سوچتا ہوں دہر کو خوش رنگ دیکھ کر، یہ سوچتا ہوں دہر کو خوش رنگ دیکھ کر، یہ کائنات بھی تو فریب نظر نہ ہو. اب اس غزل کے بعد
جو اگلی شاعر ہیں شاعرہ ہیں محترمہ عائشہ اعجاز صاحبہ، ان سے دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ان کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ہمیں فرصت نہیں ملتی خود ہی سے بات کرنے کی، ہمیں فرصت نہیں ملتی خود ہی سے بات کرنے کی، ہمیں مہلت نہ ملتی خود ہی کو شاد کرنے کی۔ محترمہ عائشہ اعجاز صاحبہ، ترجمان پاکستان لٹریری فورم۔ میں تو ایسے ہی ایک نظم لکھ کر شاعری میں شعراء میں شمار ہو گئی ہوں، ادروائز میں بہت زیادہ شاعری نہیں کرتی۔ ایک آزاد نظم میں نے لکھی تو میں نے کہا میں شامل ہو جاتی ہوں۔ ذرا سا وقت لگتا ہے، ذرا سی ضرب لگتی ہے، کچھ ہی لمحوں کی آمیزش ہنسی کو چھین لیتی ہے۔ عجب ہی کرب کا عالم ہماری زندگانی میں کئی سالوں سے رہتا ہے کہ ایک پل بھی کبھی ہم کو نہ دن میں چین آتا ہے نہ شب آرام رہتا ہے۔ یہ ماضی ایک عذاب ناروا و بے تسلسل ہے کہ جس کے ہر دریچے پر کوئی ہنگام رہتا ہے۔ ہمیں فرصت نہیں ملتی خود ہی سے بات کرنے کی، ہمیں فرصت نہیں ملتی خود ہی سے بات کرنے کی، ہمیں مہلت نہیں ملتی خود ہی کو شاد کرنے کی۔ عجب سا ایک طلسم ہے جو ذہن و دل پہ چھایا ہے، ہماری بے کسی و بے بسی کا عام ہے چرچا، کوئی جادو کا کالا زور مکمل ہم پہ آیا ہے۔ ہمیں اب کے برس کسی دیرینہ چاہت کی تکمیل کی خواہش نہیں باقی، بس اب ہم کو ہماری ذات کے ان گم شدہ خلیوں کو پانا ہے جنہیں پہلے بہت پہلے کہیں صندوق چی میں ایک ڈبیاں میں کسی ہیرے کی مانند بند چھوڑا تھا۔ اسی تحریک اور سرشاری جذبات سے ہم کو خودی کو پھر بکھرنے کی کسی صورت اجازت ہی نہیں دینی کہ اب ہم کو امیدوں کے اسی لمحے سے پھر آغاز کرنا ہے جہاں ہم ذات کے محور میں خود کو قید کر کے چھوڑ آئے تھے، جہاں ہم نے کسی سفاک کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر خودی کو رون ڈالا تھا، وہیں سے سر اٹھانا ہے کہ پھر سے گنگنانا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ آئیڈینس سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے سامعین سے کہ وہ جو شاعر ادھر شاعری پیش کرتے ہیں انہیں جو ہے وہ داد بھی پیش کریں تاکہ مشاعرے کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہو۔ بہت ریکویسٹ ہے جی۔ اب ہمارے مشاعرے کے جو اگلے شاعر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر اشفاق کلیم صاحب، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر اشفاق کلیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان لٹریری فورم کے ذمہ داران جناب ڈاکٹر سلطان خان ستی صاحب، رئیس جامعہ کوساج یونیورسٹی مری، احباب جناب شکور صاحب، ڈاکٹر صاحب، سامعین اکرام، السلام علیکم۔ جہاں تک سامعین کی کمی کا سوال ہے تو یہ کوئی کمی نہیں ہے، اتنے لوگ بیٹھ کر ایک سنجیدہ ایکٹیویٹی میں شریک ہو رہے ہیں اور ان میں بھی طالب علم ہیں، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ ہم نے یہاں پر کل پاکستان مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں، سنے ہیں، کروائے ہیں، تو شاید ان سے آدھی تعداد ہوتی ہے۔ ایک بہت خاص کام ہے، اس کے لیے خاص لوگ ہی آتے ہیں، عوام کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ نسیم عباسی کا شعر ہے کہ عام لوگوں کی سمجھ بوجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ انسان کا دکھ عام نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اپنے یونیورسٹی کے بچوں کو، ساج یونیورسٹی میں میری ذمہ داری ہے، تو
ان بچوں سے کہا تھا، تو میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، جواد خان ہیں، حسن عباسی ہیں، اس طرح. تو میں نے مسعود صاحب کو کیا ہے میسج. سراب الرشید عباسی سے ہمارے سینئر شاعر ہیں. ہم تو میزبان ہیں، شریک میزبان کہہ لیں. ہم بالکل اس میں شامل ہوتے ہیں، معاونین ہیں آرٹس کونسل کے. تو ان کو بھی سنا جائے تاکہ اس طرح خواتین کا آنا، بچوں کا آنا، یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء و طالبات کی شاعری ہی ہماری امید ہے. تو میں چند اشعار سنا کر آپ سے اجازت لوں گا کہ کن ہواؤں میں خدا جانے حسین رہتے ہیں، کن ہواؤں میں خدا جانے حسین رہتے ہیں، ہم سے عشاق تو بالائے زمین رہتے ہیں. اور رابطہ جن سے زمینی نہ سماوی ہے کوئی، کیا خبر تھی وہ رگے جاں کے کریں رہتے ہیں. رابطہ جن سے زمینی نہ سماوی ہے کوئی، کیا خبر تھی وہ رگے جاں کے کریں رہتے ہیں. اور اس کے کوچے سے پرے اپنا ٹھکانہ کر کے، اس کے کوچے سے پرے اپنا ٹھکانہ کر کے، منتظر بیٹھے ہیں قاصد کو روانہ کر کے. اور وہ ہمیں بھول گیا شہر میں بلوا کے کلیم، جس سے ملنے کو ہم آئے تھے بہانہ کر کے، جس سے ملنے کو ہم آئے تھے بہانہ کر کے. غزل کے چند اشعار. تیری یادوں کے کنول دل میں کھلائے ہوئے ہیں، روح میں بھی اسی خوشبو کو بسائے ہوئے ہیں. اور وہ گداگر ہیں جو لیتے ہیں تیرے نام کی بھیک، وہ گداگر ہیں جو لیتے ہیں تیرے نام کی بھیک. ہم تو بے لوث تیرا نام پکارے جائیں، ہم تو بے لوث تیرا نام پکارے جائیں. اپنے ذمے ہے جو ایک قرض اتارے جائیں، کیوں نہ یہ جاں ہی تیرے حسن پہ وارے جائیں. اور اتنی عجلت میں کوئی کام بھلا کیا ہوگا، زندگی تیرے گیسو ہی سنوارے جائیں، زندگی تیرے گیسو ہی سنوارے جائیں. اور چند گھڑیوں کی رفاقت کا اثاثہ لے کر، عمر کے باقی ماہ و سال گزارے جائیں، عمر کے باقی ماہ و سال گزارے جائیں. اور دل کے کرتاس پہ کچھ حرف تو لکھے ہیں مگر اب خدا جانے کہاں تک یہ شمارے جائیں، اب خدا جانے کہاں تک یہ شمارے جائیں. اور خواہش دید میں احباب تو آئے ہیں کلیم، توجہ رہی. خواہش دید میں احباب تو آئے ہیں کلیم، یہ نہ ہو ایک تجلی میں ہی مارے جائیں، یہ نہ ہو ایک تجلی میں ہی مارے جائیں. خواہش دید میں احباب تو آئے کلیم، یہ نہ ہو ایک تجلی میں ہی مارے جائیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی، بہت زبردست کلام پیش کیا ڈاکٹر اشفاق کلیم صاحب، جن کا مری سے تعلق ہے.
اب اگلے شاعر ہیں تیمور ذوالفقار صاحب، جن کا مری سے تعلق ہے، وہ آئیں اور کلام پیش کریں.